اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ سورہ ہود آیا 110۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، جیسا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الفرقان عطا کی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، سو اس میں اختلاف کیا گیا، تورات کے ماننے والوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا۔ کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور کچھ لوگوں نے اسے جھٹلایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے قرآن کے ساتھ کیا۔ کچھ لوگوں نے اسے مانا اور کچھ نے جھٹلا دیا، جس کے احکامات کی وجہ سے ان میں اتفاق تھا، اختلافات کی وجہ سے ان کے عقائد اور دینی جمعیت کو نقصان پہنچا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی، یعنی اگر تقدیر کا قلم ان کے حساب میں تاخیر اور قیامت کے دن جزا پر نہ چل چکا ہوتا، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی جھٹلانے والوں اور تصدیق کرنے والوں میں فیصلہ کر دیا جاتا، جھٹلانے والوں کی ہلاکت اور تصدیق کرنے والوں کی نجات سے۔ ظالموں پر عذاب نہ بھیجنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس نے اپنے فیصلے کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غم میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں، یعنی جھٹلانے والے ہمیشہ سے انبیاء کی سیدھی اور سچی باتوں کو غلط سمجھتے رہے، وہ شبہات میں مبتلا ہوتے رہے۔ ان کے شک اتنے سخت نوعیت کے ہوتے ہیں جس پر مضبوط دلیلیں بھی اثر نہیں کرتی۔ جھٹلانے والے اس بارے میں شک میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، وہ عذاب کے بارے میں یا تورات کے بارے میں شک میں ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ سورۃ ہود آیا 111۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا بدلہ دے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارے لوگ جن کے واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، تیرا رب ان میں سے صالحین کو کثیر ثواب عطا کرے گا اور مجرموں کو شدید عذاب دے گا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ، یقیناً وہ اس سے جو وہ کرتے ہیں، جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں، خواہ خیر کے اعمال ہوں یا شر کے، خبیر پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل اور انصاف کریں گے، وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی ٹھیک جزا دیں گے، کیونکہ وہ سب کے اعمال سے خوب باخبر ہیں۔ اس لیے کافروں کو کفر اور شرک پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کفر اور شرک کی سزا دنیا میں ملے یا نہ ملے، آخرت میں ضرور ملے گی۔ رب العزت نے فرمایا اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ سورۃ یاسین آیا 32۔ اللہ تعالیٰ کے تاکیدی انداز کا مطالبہ یہ ہے کہ دین کی دعوت دینے والے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی سنت کے مطابق دعوت دیتے رہیں، اس میں کمی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا دوسرے دین کو قبول نہ کریں،
मुश्किलात बर्दाश्त करें और सब्र करें। फ़ास्तक़िम कमा उमिरता वमन ताबा माअका वला तत्गौ इन्नहु बिमा तामलून बसीर। चुनांचे आप साबित कदम रहें जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है, और वो भी जिन्होंने आपके साथ तौबा की है, और हद से ना बढ़ो, जो कुछ तुम करते हो यकीनन उसे वो खूब देखने वाला है। सूरह हूद आया 112। फ़ास्तक़िम, चुनांचे आप साबित कदम रहें। इस्तिक़ामत का मतलब है सीधे चलना, रास्ते से ना हटना, एतदाल से चलना। इस्तिक़ामत एक ऐसा जामे लफ्ज़ है कि दीन के तमाम अज्ज़ा और अरकान, इन पर सही अमल इसकी तफसीर है। एक मरतबा तर्जुमानुल कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, मुझे कोई वसीयत फरमाइए। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम तक़वा और खौफ खुदा को लाजिम पकड़ो और इस्तिक़ामत को भी, जिसका तरीका ये है कि दीन के मामले में शरीयत का इत्तबा करो, अपनी तरफ से कोई बिदअत ईजाद ना करो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के अहकामात और दीन जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया और जिसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं, इस पर कायम रहो। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने इस आयत के बारे में सुफियान का कौल नकल करते हुए कहा कि कुरान मजीद पर कायम रहो। यहूद अपने दीन पर कायम नहीं रहे थे तो उनमें इख्तलाफ हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी और अहले ईमान को हुक्म दिया है कि इस्तिक़ामत इख्तियार करें, सही अक़ायद अपनाएं, सीधे रास्ते को छोड़कर इधर उधर ना चलें, दायमी तौर पर अल्लाह ताला की शरीयत पर चलें। इस्तिक़ामत का रास्ता मुशक्क़त का रास्ता है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह हूद और उस जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। कुरान मजीद की कोई आयत इस आयत से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सख्त और मुशक्क़त वाली नहीं थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हूद, वाक़िया और इस जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। वमन ताबा माअका, और वो भी जिन्होंने आपके साथ तौबा की, जो अल्लाह ताला की इताअत करते हैं और जो अपने कुफ़र के बाद इस पर अमल करते हैं जो उनके रब ने उनको हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को इस्तिक़ामत का हुक्म दिया है, क्योंकि दुश्मनों पर फतह पाने का सबसे बड़ा ज़रिया यही है। अल्लाह के रसूल सुफियान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम में एक ऐसी बात बता दीजिए, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी से न पूछूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कह मैं ईमान लाया, फिर इस पर डट जा। वला तदगौ, और हद से ना बढ़ो, यानी इस्तिक़ामत की इन हदूद से आगे ना बढ़ो जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर फरमाई हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो इत्क़ाद, कौल और अमल की हदूद मुकर्रर फरमाई हैं, इनसे तजावुज़ ना करो। बगावत और सरकशी से बाज रहने की ताकीद है कि क्योंकि ये दोनों तबाहकुन हैं। गो किसी गैर मुस्लिम पर ज़्यादती क्यों ना हो, दर हकीकत ज़्यादती बिज़ात बुरी और तबाहकुन है। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम करते हो यकीनन उसे वो खूब देखने वाला है। बेशक तुम्हारी अताअत और नाफरमानी के तमाम अमाल को जानता है, इससे कोई चीज़ छिपी हुई नहीं, इसलिए उससे डर जाओ, वो तुम्हारे लिए घात लगाए हुए हैं। इन आयत करीमा में इस्तिक़ामत को मस्तिक बनाने की तरकीब है और इसके बरअक्स रास्ता इख्तियार करने पर तरहीब दी गई। हसन बसरी कहते हैं, जब यह आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तैयार हो जाओ, इसके बाद आप हंसते हुए नहीं देखे गए। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू व तमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून, और उनकी तरफ ना झुको जिन्होंने जुल्म किया है, वरना तुम्हें आग लग जाएगी और अल्लाह ताला के मुकाबले में तुम्हारी कोई मदद ना होगी, फिर तुम्हारी भी मदद नहीं की जाएगी। सूरह हूद आया 113। वला तरकनू,
اور نہ جھکو الی الذین ظلموا، ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، شرک کی طرف مائل نہ ہو، تم اپنے اعمال پر راضی نہ ہو جاؤ۔ یعنی سست پڑھنا، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ چاہتی ہے کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ اگر تم جھکے تو ان کے ظلم پر موافقت کرو گے اور ظلم پر راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی دین کی باتوں میں سستی اور اغماض سے کام نہ لو، شرک کی طرف نہ جھکو اور شرکیہ عملوں سے مطمئن اور خوش نہ ہو، نیز ظالموں کی طرف مت جھکو اور ان کے عملوں سے مدد لو اور نہ ان سے راضی ہو جاؤ۔ دراصل ظالموں کی حمایت ظلم کی حمایت ہے، ایسا ہرگز نہ کرو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، ورنہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ پھر کون تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچائے گا؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی۔ یعنی کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ اس آیت میں ظالم کی طرف میلان رکھنے سے روکا گیا، اس پر وعید ہے، تو ظالم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے اپنی عافیت میں رکھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ ظلم سے ممانعت اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی کی بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ جب ظلم کرنے والوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنے والوں کی سزا جہنم بتائی گئی ہے، تو ان کا حال کیا ہوگا جن کی زندگی مشرکانہ اعمال اور ظلم و بربریت میں ڈوبی ہوئی ہو۔ ظلم وجود کی ممانعت اور حرمت کے لیے اس آیت میں وہ انتہائی شدت ہے جو زیادہ سے زیادہ تصور میں لائی جا سکتی ہے، کیونکہ ظالموں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلق ہی کو نہیں بلکہ ان کی طرف ادنیٰ درجے کے میلان اور جھکاؤ اور ان کے پاس بیٹھنے کو بھی اس میں ممنوع قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبغوض نہیں جو اسے اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لیے جائے۔ استغفر اللہ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ ہود آیہ 114۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب استقامت کا ذکر کیا تو اس خاص قسم کا ذکر کیا۔ اقامت صلاۃ رئیس الایمان ہے، چونکہ نماز ایمان کی جڑ اور استقامت کا اہم ترین مظہر ہے، اس لیے اس کا ذکر خصوصی طور پر آیا ہے۔ طرفی النہار، دن کے دنوں میں، اطراف میں، دن کے دوسروں سے مراد صبح اور مغرب ہے۔ دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں، اس میں فجر، ظہر اور عصر کی نماز شامل ہے۔ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی چند گھڑیوں میں۔ زُلْفًا یعنی گھڑی اسی سے مستلفہ ہے، کیونکہ لوگ وہاں وقفہ وقفہ سے آتے رہتے ہیں، اور زلف منزلوں کو بھی کہتے ہیں۔ زلفا کا لفظ سورہ صاد میں ہے، جیسا قربا یعنی نزدیکی، ازلفو کا معنی جمع ہو گئے، ازلفنا متعدی ہے یعنی ہم نے جمع کیا۔ اس میں مغرب اور عشاء کی نماز داخل ہے۔ تہجد کی نماز بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ بندہ مومن تہجد کی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل طور پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان الحسنات، بلا شبہ نیکیاں، اس سے مراد تمام نیکیاں ہیں، یعنی یہ نماز 5 کرنا ہے، 5 دفعہ پڑھنی ہے، اور اسے ملحق نوافل سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز سب سے بڑی نیکی اور ثواب کا موجب ہے، برائیوں کو مٹاتی بھی ہے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، جیسے کہ حدیث میں اس کا اطلاق ہے،
اس آیت کے اطلاق کو سورۃ نساء کی اس آیت نے بھی مقید کر دیا۔ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تم سے برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سورۃ النساء آیت 31۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے نہر ہو جس میں ہر روز 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر ذرہ بھی میل نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے دوسرے رمضان تک تمام گناہ جو سرزد ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ ذالکہ، یہ شاید یہ گزشتہ باتوں کی طرف اشارہ ہے، جیسے صراط مستقیم پر استقامت کا التزام ہے، اقامت صلاۃ کا حکم اور یہ بیان کہ نیکیاں تمام برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ذکر للذاکرین، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وہ اس چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو سمجھتے ہیں اور ان تمام اوامر کی تعمیل کرتے ہیں جن کا ثمرہ نیکیاں ہیں جو شر اور برائی کو مٹاتی ہیں۔ جو نصیحت قبول کرے، اور ذکر ذاکرین کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ ذکر سے نفع اٹھاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کو خوشی اور غموں میں، سختی اور خوشحالی میں اور عافیت اور آزمائش میں یاد کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، یعنی اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم اور اس کی نافرمانی سے باز رکھیں اور اس کا ہمیشہ التزام کریں اور تنگ دل نہ ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی مشرک قوم سے جو ایذائیں پہنچتی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ محسنین کے تمام نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے اور انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دیتا ہے۔ جو کمزور نفس کی اکساہٹ کا شکار ہو کر کمزور ہو جاتے ہیں تو صبر کی ترغیب اور ثواب کا شوق دلایا گیا ہے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، تم سے پہلے کی قوموں میں پھر کچھ بچی کچھی بلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے ان لوگوں کے ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور ان چیزوں کو پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا اور وہ جرائم پیشہ تھے۔ وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے کی قوموں میں پھر کچھ لوگ کیوں نہ ہوئے جب رب العزت نے گزشتہ قوم کی ہلاکت کے بارے میں خبر دی، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ان میں سے اکثر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے سے انکار کیا، تو فرمایا کہ ان میں سے کچھ اہل خیر ایسے کیوں نہ ہوئے جو انہیں ہدایت کی طرف بلاتے، انہیں فساد اور ہلاکت سے روکتے، تو ان سے یہ فائدہ ہوتا کہ دین بچے رہتے، مگر ایسے لوگ بہت کم تھے۔ اولو بقیتن، اس سے مراد اہل خیر ہیں جو لوگوں کو آخرت کی یاد دلائیں، اپنے ماحول کی اصلاح کریں، جو زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام کرنا چاہیں۔ یہ لوگ جس قوم میں کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے قوم عذاب سے بچ جاتی ہیں۔ اولو بقیتن، اس سے مراد عقل والے جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس کے دلائل پر تدبر کرتے ہیں اور اہل ایمان اور اہل کفر کو پہچانتے ہیں۔ ینہون عن الفساد فی الارض،
جو زمین میں فساد سے منع کرتے ہیں، جو نافرمانوں کو ان کی نافرمانیوں اور کافروں کو ان کے کفر سے روکتے ہیں، جو شرک سے روکتے ہیں اور زمین میں ہر اس کام سے جس کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، یعنی گزشتہ امتوں میں سے کم ہی تھے جنہوں نے نجات پائی۔ جن لوگوں نے نجات پائی وہ انبیاء کی پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے اقامت دین کی وجہ سے نجات پائی۔ اسی مقصد کے لیے رب العزت نے فرمایا، اور یہ ممکن نہیں کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں یا وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ سورۃ توبہ آیہ 122۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، وہ عیش و عشرت اور راحتوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں عہدوں سے محبت، دولت اور عیش و عشرت کے اسباب کو حاصل کرنا اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے رکنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالنا۔ وَقَالُوا مُجْرِمِينَ، اور جرائم پیشہ تھے، ان نعمتوں اور آسائشوں کے پیچھے پڑ کر انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا اور عذاب کے مستحق ٹھہرے اور عذاب نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ اس آیت کریمہ میں ترغیب دی گئی کہ امت میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو لوگوں کے معاملات کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کریں، گمراہوں کو ہدایت کی طرف بلائیں اور اس راستے کی مشکلات پر صبر کریں۔ اس حال کو اختیار کرنے والا مرتبہ امامت پر فائز ہوتا ہے، کیونکہ اس کا عمل خالص رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اخلاص کے ساتھ کام کرے، جو قرآن و سنت پر عمل کرے اور اس پر استقامت